نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کووڈ-19 وبا کی گرفت میں ہے اور اس کے لیے ایک وائرس ذمہ دار ہے جسے کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے، اور اس وقت تلک یہ وائرس تقریباً 23 کروڑ سے زائد لوگوں کو متاثر کر چکا ہے. مگر انسانیت کو تباہ کرنے والا یہ پہلا وائرس نہیں ہے. متعدد وائرس انسانیت کو بارہا چوٹ پہنچا چکے. 1918 میں ہسپانوی فلو نامی وائرس کی وجہ سے 5 سے 10 کروڑ افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور پھر چیچک وائرس نے صرف اور صرف 20ویں صدی میں ہی تقریباً 20 کروڑ لوگوں کی جان لی تھی. کووڈ وائرس نے پچھلے 2 سال سے تمام دنیا کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور جن 23 کروڑ لوگوں کو اس نے لپیٹ میں لیا ہے، اس میں سے 48 لاکھ سے زائد اموات بھی ہو چکی ہیں. کورونا کے ڈیتھ ٹول کو ہم اس لینئر گراف پہ پریزنٹ کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے شیپ بنتی ہے، جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ متاثر ہوئے اور ڈیتھ ریٹ کیا رہا. اب ہم کوئکلی ذرا فیٹیلٹی ریٹ چیک کرتے ہیں وائرس کی اس آؤٹ بریک سے. پچھلے 50 سال کا ڈیٹا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اس میں یہ کوئی 11 کے قریب وائرسز ہیں جن کے آگے انہی کے فیٹیلٹی ریٹس لکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو فیٹیلٹی ریٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہوئے اس میں سے کتنے % کی ڈیتھ ہو گئی. تو ایک طرف وائرس کا نام ہے اور دوسری طرف اس کے سامنے پرسنٹیج مورٹیلٹی ریٹ ہے، اور اس کو پکٹوریل فارم میں ہم ایک بار گراف میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جس سے کہ آپ کو دیکھیے کتنی آسانی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کس وائرس نے کتنے % تباہی مچائی تھی. اب ہم ذرا جلدی سے اس وقت کورونا وائرس سے ہو جانے والی اموات کا ٹرینڈ بھی چیک کر لیتے ہیں. اس گراف سے ہمیں کیا اندازہ ہو رہا ہے جی کہ جنوری 2020 سے لے کر 3 اکتوبر 2021 تک کورونا کے کیسز بڑھتے بڑھتے 200 ملین سے بھی تجاوز کر گئے، جبکہ تقریباً 5 ملین کے قریب اموات ہو چکی ہے. اور اب اس سلسلے کا ایک آخری سکین جو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس میں دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف ڈیٹس پہ متاثرہ افراد کی شرح اموات دکھائی گئی ہے. آلموسٹ 11 کنٹریز ہیں جہاں کی شرح اموات ڈیو ٹو کووڈ وائرس اس میں ڈرا ہوئی ہوئی ہے. اب یہ جو تمام سکینز ہیں، گرافس ہیں، اسٹیٹسٹکس ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد آپ سب کے دل افسردہ تو ہو رہے ہوں گے، کیونکہ ان وائرسز نے مجموعی طور پر لاکھوں لوگوں کی زندگیاں نگل لیں. ان مثالوں کو دیکھ کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وائرس ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور انہیں فوری طور پہ ہماری زمین سے ختم ہو جانا چاہیے. مگر انٹرسٹنگلی سائنٹیفک ریسرچ ہمیں اس کے برخلاف سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. امریکہ کی وسکونسن میڈیسن یونیورسٹی، اس کا ڈپارٹمنٹ ہے وبائی امور کا، وہاں کے ماہر ہیں ٹونی گولڈبرگ. انہوں نے ایک دفعہ یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اگر اچانک زمین سے تمام وائرس ختم ہو جائیں تو زمین پر موجود تمام مخلوقات کو مرنے میں 1 سے 1.5 دن کا عرصہ لگے گا. آپ لوگوں کو یہ جان کے شاید بہت حیرت ہو رہی ہوگی کہ دنیا میں جو وائرسز موجود ہیں ان میں سے زیادہ تر وائرسز ایسے ہیں
जो इंसानों में या जानवरों में बीमारी हरगिज नहीं फैलाते, बल्कि लाखों वायरसेस की टाइप्स में से सिर्फ हजारों वायरसेस ऐसे हैं जिनको कि हमने आज तक डिजीज स्प्रेड करने के मामले में डिटेक्ट किया। बाकी के लाखों तरह के वायरस जो हैं वो ज़मीन के एनवायरनमेंट को लाइफ फ्रेंडली बनाते हैं, हमारे रहने के काबिल बनाते हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी की बका को इंश्योर करते हैं। वायरसेस पर मुरतब करता एक रिसर्च रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसके मुताबिक लाखों ऐसी टाइप्स हैं वायरसेस की जिनके बारे में अभी तक साइंटिफिकली रिसर्च ही की नहीं की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के एक साइंटिस्ट हैं क्रिस्टल, उनका कहना है कि अगर हम वायरस की इकसाम की मजमूई तादाद पर गौर करें तो उनमें से इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले वायरसेस की तादाद 0 के बराबर होगी। आप लोगों ने शायद बैक्टीरिया को मुतासर करने वाले फेज वायरस का नाम सुना होगा। ये जो वायरस है निगल जाने वाले वायरस भी कहलाते हैं, और टोनी गोल्डबर्ग के मुताबिक जो फेज वायरसेस या वायरसेस बैक्टीरिया को निगल जाने वाले वायरसेस जो हैं ये समंदरों की तह में मौजूद होते हैं, और वहाँ पर ये जितने काम सर अंजाम दे रहे हैं, अगर इस लिस्ट को हम पूरा पढ़ना शुरू कर दें तो हम हैरान रह जाएंगे, बल्कि हम शुक्रगुजार हो जाएंगे ऐसे वायरसेस के। और टोनी गोल्डबर्ग साहब बताते हैं कि समंदर में बैक्टीरिया की आबादी को बैलेंस रखने और 90% लाइफ यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कायम रखने के लिए ये फेज वायरसेस बहुत अहम हैं, क्योंकि वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ज़ेरे समंदर मौजूद हैं वो हमारी पूरी ज़मीन के लिए ऑलमोस्ट 50% ऑफ ऑक्सीजन तैयार करते हैं। और यही वजह है कि जब ये ऑक्सीजन तैयार होती है तो फिर हमारी समंदरी लाइफ चलती रहती है, वहाँ फिश को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हर तरह के जानदार, हर तरह के जानवर, निबातात, पौधे, हर तरह के यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इजीली अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। अब वायरस का रोल तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वो समंदर से ये 50% बैक्टीरिया को, 20% जर्म्स जो और वहाँ मौजूद हैं उनका खात्मा ना करें तो हमारी ज़मीन के ऊपर तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अच्छा जी, एक और फंक्शन क्या हमें पता चला रिसर्च रिपोर्ट से कि ह्यूमन बॉडी में भी और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी पलने वाले बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी तादाद को अगर वायरस ना हो तो हम काबू ही ना कर पाएं, क्योंकि वो इतना शार्पली मल्टीप्लाई करते हैं कि विद इन अ फ्यू डेज, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि 1 से 1.5 दिन की लाइफ रह जाएगी टोटल, तो विद इन अ डे वो इतनी क्वांटिटी में, इतने नंबर में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि हमारी बॉडी के लिए उनको रखना और बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब मज़े की बात जो इस रिसर्च में लिखी हुई है वो ये है कि बहुत से वायरसेस ऐसे हैं जो बेसिकली मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे मुख्तलिफ वबाएं फैलती हैं ना, जानवरों में भी और इंसानों में भी, तो ये जो वबाएं फैलती हैं जैसे कोविड फैली है, या मुख्तलिफ मुर्गियों में आपने देखा होगा कि डेयरी के अंदर, डेयरी फार्मिंग के अंदर बहुत से ऐसे वायरसेस आए जिन्होंने पोल्ट्री फार्मिंग में, डेयरी फार्मिंग में मुख्तलिफ जानदारों को अफेक्ट किया और बहुत से जानवर मर गए। तो ये बेसिकली मुख्तलिफ अनवा के जानदारों की आबादी को कंट्रोल में रखने के काम भी आते हैं। फिर एक और मज़े की बात जो मालूम हुई इस रिसर्च पेपर से कि कुछ जानवरों की बका ही वायरस पर डिपेंडेंट है। देखिए, हम दूध पीते हैं ना, दूध हम कहाँ से हासिल करते हैं? गाय, भैंस, बकरी, ये सब जुगाली करने वाले जानवर हैं। और ऐसे तमाम जानवरों में वायरस जो है वो ना सिर्फ उनकी जो घास वो खाते हैं उसमें मौजूद सेलुलोज को, बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स को भी सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको उनके जिस्म का हिस्सा बनाते हैं। यानी उनके जिस्म पे गोश्त चढ़ाने में भी वायरसेस का रोल है और
اور جو دودھ وہ جانور پیدا کرتے ہیں اس میں بھی وائرسز مددگار ہیں. اچھا جی، ایک آپ نے شاید کبھی نام سنا ہو، امریکن یلو اسٹون نیشنل پارک. یہ بڑا عجیب و غریب سا پارک ہے. ابھی آپ اس کی تصویر میں دیکھیں گے. اس پارک پہ سورج کی شعاعیں تقریباً سیدھی پڑتی ہے اور انتہائی تیز گرمی ہوتی ہے، مگر انتہائی تیز گرمی کے باوجود یہاں پر لش گرین گراس موجود ہے. اور یہ اتنی خوبصورت گھاس جو یہاں پر گرو کرتی ہے، ریسرچ نے ثابت کیا کہ وہ بھی وائرسز کی وجہ سے ہے. جیلاپینو، آپ لوگوں نے اکثر، جو لوگ خاص طور پہ سینڈوچز، پیزاز اور برگرز بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو جیلاپینو اکثر ان کے پیزاز اور برگرز اور سینڈوچز کا پارٹ ہوتی ہے. اس کو آپ نے دیکھا ہوگا. ان مرچوں میں جو بیج موجود ہیں، ان میں بھی ایسے وائرس ہوتے ہیں جو ان بیجوں کے اندر پیدا ہونے والے کیڑوں کو ختم کرتے ہیں. اور ان کیڑوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ ان بیجوں کا جوس جذب کر لیتے ہیں. یعنی ان کو جوسی رکھنے کے لیے، جیلاپینوز کو جوسی رکھنے کے لیے بھی وائرس کی ضرورت ہے، اور وہ وائرس وہاں پہ اپنا رول پلے کر رہا ہے. اچھا، یہ تو مختلف جانداروں کو حاصل ہونے والے فوائد کی بات ہے. اب یہ جاندار ان وائرسز سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ بہت سے پودے اور فنگس وائرسز کو نسل در نسل آگے منتقل بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ ان کی بقا ڈیپینڈ کرتی ہے ان پہ. اچھا، اس سے بھی زیادہ بڑا فائدہ وائرسز کا یہ ہے کہ کچھ خاص قسم کے امراض میں باقاعدہ بیماریوں سے ہمیں بچانے کے لیے بھی وائرس یوز ہوتے ہیں. جیسے جی بی وائرس سی، شاید آپ میں سے کسی نے اس کا نام سنا ہو. جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو جانتے ہوں گے. اب یہ جو وائرس ہے بیسیکلی ہیپاٹائٹس جی ہوا کرتا تھا، اس کا وائرس ہے. اور یہ کیا کرتا ہے کہ اگر کوئی HIV انفیکٹڈ پیشنٹ ہے اور اس میں یہ جی بی وائرس انجیکٹ کر دیا جائے یا اس میں پہلے سے موجود ہو، تو وہ اس کے اندر ایڈز کی بیماری کو تیزی سے پھیلنے سے روکتا بھی ہے. اس کے علاوہ کسی شخص میں، اس کی باڈی میں اگر یہ وائرس ہے اور ایبولا وائرس کا اگر اٹیک ہو جائے، تو وہ متاثر ہونے کے باوجود بھی کم از کم مرنے سے بچ جانے کے رسک اس کے بڑھ جاتے ہیں، موت کا امکان کم ہو جاتا ہے. پھر وائرسز میں بہت سی بیماریوں سے لڑنے کی دوا بھی بن جاتی ہے. جیسے رشیا نے، سوویت یونین نے 1920 میں اس فیلڈ پہ بہت ریسرچ کیا تھا. فیج تھراپی کا نام بھی شاید آپ لوگوں نے کبھی سنا ہو. اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ بیکٹیریو فیج وائرسز ہوتے ہیں جن کو کہ انڈکٹ کیا جاتا ہے مختلف قسم کے اسپیسیفک بیکٹیریا کو. باقاعدہ اس میں کیا کہنا چاہیے، اس کو ہدف بنایا جاتا ہے کہ ہم نے اس بیکٹیریا کو کنٹرول کرنا ہے. کینسر کے لیے آنکولائٹک وائرس ہے جو کینسر کے خلیوں کو متاثر کرتا ہے اور پھر تباہ برباد کر دیتا ہے. تو ابھی تو میڈیکل کی فیلڈ میں اس ریسرچ کی دیکھا جائے تو ابھی ابتدا ہی چل رہی ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اچھا، اب تک کی ڈسکشن میں یہ بات تو آپ کی سمجھ میں بخوبی آ گئی ہوگی کہ وائرسز میں سے کچھ خطرناک تو ہیں، لیکن صرف چند ہزار، جبکہ لاکھوں ایسے وائرسز ہیں جن میں فوائد موجود ہیں. تو ہمارا کنکلوژن کیا بنتا ہے کہ there are a few bad viruses but plenty of good viruses. ہم نے آپ کو آج وائرس کے نقصانات کے ساتھ ساتھ ان کی افادیت بھی بتلا دی. اچھا، اب یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ اس سب کچھ کو ڈسکس کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہے آخر؟ دراصل ایک ایسا وائرس بھی ہے جو سب کچھ تباہ و برباد کر دیتا ہے. MGAQ نام کا وائرس ہے. آگے چل کے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ دنیا کے خطرناک ترین وائرسز میں MGAQ وائرس کا شمار ہوتا ہے. ہم ذرا اب اس پہ روشنی ڈال لیتے ہیں. یہ جو وائرس ہے MGAQ اپنی پیدائش سے لے کر
1980 तक तकरीबन 40 से 41 बरस तक तकरीबन बेज़रर बना रहा और लोग इससे गाफिल रहे। मगर ये वायरस असल में खामोश नहीं था। आजकल आप सुनते हैं ना कि कोविड का जो वायरस है ये म्यूटेशन प्रोसेस से गुजर रहा है और अपनी हालत मुसलसल तब्दील कर रहा है। तो ये जो वायरस था इस दौरान इसमें भी म्यूटेशन शुरू हो गई, यानी ये वायरस अपनी असल हालत बदलने लग गया। पहले तो लोग इसको फ्रेंडली वायरस समझते रहे, मगर फिर जब इसने अपने ही करीबी लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया तो फिर कुछ समझ में आने लगा, दाल में कुछ काला नजर आने लगा। अब जाहिर है कि शुरू में तो किसी भी वायरस की वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती, लेकिन जैसे कोविड-19 फैला था तो उसके साथ ही आगाही मुहिम भी शुरू हो गई थी और पूरी दुनिया में मेडिकल मास्क, सैनिटाइजर्स और इसी तरह के दूसरे हिफाजती इक़दाम का तज़किरा होने लगा था। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो जिन लोगों ने मुकम्मल एहतियात बरती वो लोग तो बच गए, और जिन्होंने कोविड-19 को लाइट लिया या फिर अपनी नाइल्मी की वजह से बचाव की प्रॉपर रवश अख्तियार ना की, तो वो लोग फौरन लपेट में आ गए और फैलते फैलते इलाके से शहर, शहर से मुल्क, और फिर ये वायरस मुल्क की सरहदों से भी बाहर दुनिया को अपनी लपेट में लेने लगा। बैन ही MGAQ वायरस ने भी पहले कादियान में अपनी टांगे जमाई, अपने पैर गाड़े, और फिर लुधियाना, अमृतसर, लाहौर, जेहलम यानी मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ उनको लपेट में लेता हुआ ये वायरस आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्रीज की तरफ फैलने लग गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वायरस दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी फैलने की कोशिश करने लगा, और वजूहात वही थी, यानी हिफाजती इक़दामात को जानबूझकर ना बरतना या फिर अपनी कम इल्मी और जहालत की वजह से उससे होने वाले नुकसान से गाफिल रहना। अच्छा, फिर आपको मालूम है कि कोरोना वायरस के फैलने पर अगर अपने ही मुल्क की मिसाल लें तो कई अमवात ऐसी भी हुई जिनमें मरीज दरअसल किसी और मर्ज में लाहक थे, मगर जब उनकी डेथ हुई तो कुछ हैरासमेंट फैलाने वाले, हैरासमेंट के शौकीन डॉक्टर्स ने क्या किया कि अक्सर और बेशतर मरीजों की वजह वफात कोरोना लिख दी। बिल्कुल इसी तरह MGAQ वायरस ने भी काम किया। दुनिया के इस खतरनाक तरीन वायरस MGAQ ने अपने वक्त के दौरान होने वाली अक्सर अमवात पे अपना लेबल लगा दिया, यानी मशहूर किया, बल्कि ज़बाने ज़दे आम कर दी ये बात कि ये बंदा मेरी वजह से मरा है, धाक मिटाने के लिए ना। बिल्कुल ऐसे जैसे आजकल हम हर शख्स को कह देते हैं इसको कोरोना था, कोरोना से डेथ हो गई। अच्छा, वायरस जब किसी मोमिन पर अटैक करे तो हमने पढ़ा कि वो खतरनाक तो है, मगर मोमिन को तो वो नुकसान पहुंचाता ही नहीं, क्योंकि जब भी कोई वायरस ईमान वालों पे अटैक करता है, फॉर एग्जाम्पल हम पे अटैक कर दे, हमें बीमार कर देता है या हमें कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचाता है, या फिर इस तकलीफ में मुब्तला कोई शख्स ऐसा है जो वफात पा जाता है। अब अगर ऐसा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो, ईमान वाला हो, तो दर हकीकत ये मियाँ वायरस मोमिन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता। अगर मोमिन तकलीफ में मुब्तला है और सब्र करता है तो ये बीमारी उसके गुनाहों का कफारा बन जाती है। अभी आगे चल के मैं आपको हदीसे मुबारका दिखाऊंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अगर इस बीमारी में ऐसा शख्स मुब्तला हुआ जो ईमानदार था, मोमिन था, और वो मर जाता है तो क्या होता है? तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि वो गुनाहों से पाक होकर उठाया जाता है। तो जाहिर है कि जो शख्स गुनाहों से पाक होगा वो फिर अल्लाह ताला के नबी की मायत भी हासिल कर लेगा, जन्नत में दाखिल हो जाएगा।
اس سلسلے میں چند ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے لگا رہی ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، مومن کی تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اچھا جی، پھر ایک اور حدیث کے مبارکہ کے مطابق مسلمانوں کو بیماری کی وجہ سے جو تکلیف لاحق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو اس طرح گراتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں بتلایا کہ اگر ایسا شخص جو اس بیماری میں کسی بیماری میں مبتلا ہو وہ زندہ رہے تو کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ مر جائے تو کیا ہوتا ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں نے اپنے بندے کو اپنی کسی آزمائش کی بندن میں مقید کر لیا ہے، اگر میں نے اس کو فوت کر دیا تو بخش دوں گا، اور اگر اس بیماری سے عافیت دے دی تو یہ شفایاب ہو کر بیٹھے گا اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ذرا غور کیجئے کہ اگر ہمیں خطرناک ترین وائرس بھی بیمار کر دے اور ہم مومن ہیں تو ہوگا کیا؟ ہمارا تو قطعاً نقصان نہیں ہوا، کیونکہ اگر ہم جیتے رہ گئے تو بھی اس نے ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دیا، اور اگر ہم اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو گناہوں سے پاک ہو کر چلے جاتے ہیں، اللہ ہمیں بخش دیتے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ مگر میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ جو وائرس MGAQ ہے یہ اپنی نوعیت کا خطرناک ترین وائرس ہے۔ کفار کو تو جو نقصان اس نے پہنچانا ہے وہ تو ہے ہی، مگر مومنین کو جب اپنے قابو میں لیتا ہے تو ان کا ایمان لوٹ لیتا ہے، یعنی دنیا بھی حقارت اور آخرت بھی برباد۔ ایسے لوگ بیچارے جو اس وائرس سے انفیکٹ ہوتے ہیں وہ اس دار فانی میں بھی غلاظت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس ہمیشہ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 77، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ۔ اب کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسے لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے حقیر معاوضہ لیتے ہیں، یعنی MGAQ ٹائپ آف وائرسز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور ان سے اللہ کلام بھی نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اچھا، جو یہ وائرس اپنے اثرات ظاہر کرنے لگ گیا، یعنی پہلے تو لوگ اس کو فرینڈلی وائرس سمجھتے رہے، پھر جب لوگوں کو کچھ سمجھ میں آنے لگ گیا تو ہمارے جتنے بھی سمجھدار علماء تھے انہوں نے آواز حق بلند کرنا شروع کر دی، اور بہت سے محاذوں پر ان کا مقابلہ بھی شروع کر دیا۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی
اس وائرس پہ قابو پانے کے لیے ویکسین کی تیاری کا کام جاری رہا اور پھر کامیاب تجربات کے بعد آخرکار 7 ستمبر 1974 کو MGAQ وائرس کو اس سے نبٹنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ویکسین لانچ کر دی گئی۔ اس طرح سے پاکستان میں اس MGAQ وائرس کی مکمل روک تھام اور سد باب کا کام شروع کر دیا گیا، اور تاحال اس حوالے سے مزید پیش رفت جو ہوئی ہے اس کی بنا پر سعودی عرب، ملیشیا، ساؤتھ افریقہ اور تقریباً تمام اسلامی ممالک میں اسی طرز کی ویکسینز استعمال کرنے کے لیے اپروو کر دی گئی۔ ان تمام ممالک میں بھی MGAQ وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کے کامیاب تجربات جاری ہیں، اور اس سلسلے میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ ان اسلامی ممالک میں کافی حد تک افاقہ بھی محسوس کیا گیا۔ اچھا جی، 1974 میں ویکسینیشن کے کامیاب تجربات ہوئے، مگر اس کے باوجود بھی پاکستانی قوم اپنی فطری لاپرواہی کی بنا پر پھر سے ڈھیلی پڑنے لگ گئی۔ تو ظاہر ہے جب ہم ڈھیلے پڑے تو MGAQ وائرس پھر سے اپنے قدم جمانے لگ گیا، اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا۔ تو اس وقت ایک دفعہ پھر 1984 میں باقاعدہ آرڈیننس کا نفاذ عمل میں لایا گیا، جس کا نام تھا امتناع قادیانیت آرڈیننس۔ مگر جناب MGAQ وائرس خاصا چلاک اور چاتر تھا۔ پاکستان میں ویکسینیشن ہونے کی دیر تھی کہ رات کے اندھیرے میں ہی MGAQ وائرس یورپ کی طرف فرار ہو گیا اور پھر پاکستان سے باہر شور و غوغا مچانے لگا۔ یورپی ممالک میں زور و شور سے سر اٹھانے لگا اور کمزور ایمان اور کمزور اعتقاد والے سو کالڈ لبرلز اور ماڈرن لوگوں کو رنگ بدل کر الجھانے بھی لگا اور ان میں انفیکشن پھیلانے بھی لگ گیا۔ اس بیماری سے لڑنے والے ہمارے مجاہدین کی کاوشوں کو اللہ تعالی برکت دے، ہم سب لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام معصوم اور کم علم بہنوں اور بھائیوں کی اس MGAQ وائرس سے بھرپور حفاظت فرمائے، اور ہمارے وہ معصوم احمدی بہن بھائی جن کے دل و دماغ پہ اس MGAQ وائرس کا انفیکشن ہوا ہے بلکہ مکمل قبضہ ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفا یاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔